A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope that all of you are fine at your home. Dear students, the topic for today's discussion is price elasticity of demand. जहाँ प्यारे बच्चों, जहाँ तक यानी कि अब तक हमने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा है, which states that a rise in price of commodity decreases its demand and a fall in the price of any commodity increases the demand of the commodity. However, there are other cases which may lead to increase or decrease in demand of any commodity. And that is, if the income of the consumer increase, then there will be effect on the demand, or if the price of related goods, which I have already taught you in previous lecture, then there will be also effect on the demand. मगर अब आज जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं सिर्फ कि डिमांड कि प्राइस से डिमांड पर क्या असर पड़ता है. जब किसी चीज़ की प्राइस चेंज होती है तो इसकी वजह से उसकी डिमांड में क्या फ़र्क पड़ती है. आज हम यही पढ़ेंगे, यानी कि प्राइस की वजह से डिमांड में क्या फ़र्क पड़ता है. इसी को हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो प्यारे बच्चों, जो लॉ ऑफ डिमांड हमें कहता है वो कहता है कि प्राइस इंक्रीज की वजह से डिमांड डिक्रीज हो जाएगी और प्राइस डिक्रीज की वजह से डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. तो प्यारे बच्चों, अगर हम ये देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है. डायरेक्शन मीन्स इंक्रीज की वजह से डिक्रीज या डिक्रीज की वजह से इंक्रीज. सो डियर स्टूडेंट्स, as per the law of demand, when price follows, demand increases, and when price rises, demand decreases. However, dear students, it doesn't tell us how much demand increase or how much demand decreases. यानी कि अगर किसी चीज़ की कीमत में गिरावट आ गई, फिर इसकी वजह से डिमांड में कितना इजाफा हुआ, यानी कि कितना इजाफा हुआ. मिसाल के तौर पर अगर केले की कीमत में 100 रुपया फी दर्जन से गिरकर 50 रुपये यानी 50 रुपया फी दर्जन हो गया. यानी अगर केला पहले 100 रुपया में दर्जन मिलता था, अगर अब हमें ये 50 रुपीज़ में ही दर्जन मिला, तो इसकी डिमांड कितने गुना बढ़ गई, कितना बढ़ गया. ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता है. लॉ ऑफ डिमांड बताता है सिर्फ बढ़ेगी, मगर ये नहीं बताता है कि कितनी बढ़ गई. लॉ ऑफ डिमांड इस चीज के बारे में नहीं बताता है. इस चीज के बारे में हमें जो कंसेप्ट बताता है इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यही है हमारा आज का टॉपिक. प्यारे बच्चों, चलो हम इस कंसेप्ट को और एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. मिसाल के तौर पर मैंने आपको यहाँ पर एक टेबल सा बनाया है, इसको आप ध्यान से समझिए और देखिए. मिसाल के तौर पर मैं 6 बच्चों के 2 ग्रुप बना देता हूँ. यानी एक ग्रुप में 3 बच्चे 1 2 3 और दूसरे ग्रुप में 3 बच्चे. ग्रुप ए में 3 बच्चे, ग्रुप बी में 3 बच्चे लेता हूँ. अब मैं दोनों ग्रुपों के बच्चों के साथ उनके हाथ में ये चीजें देता हूँ. ग्रुप ए जो है उसमें एक लड़का है, उसका नाम है बशीर. जो दूसरा बच्चा है उसका नाम है रशीद, और तीसरा बच्चा जो है उसका नाम है आमिर. इसी तरह ग्रुप बी जो है उसमें एक बच्चे का नाम है यासिर, दूसरे का बाबर और तीसरे का शबीर. अब मैं इन बच्चों के हाथों में क्या देता हूं? बशीर के हाथों में देता हूं पीस ऑफ वुड, एक लकड़ी का टुकड़ा. यासिर के हाथ में भी यही देता हूं. ये ग्रुप ए का है, ये ग्रुप बी का है. रशीद के हाथ में देता हूं हार्ड रबर, कोई ऐसा रबर जो 1 साल तक टिके. यानी 1 साल तक वो रबर यूज कर सकता है. और आमिर के हाथ में देता हूं स्मूथ रबर, एक लकड़ी का टुकड़ा. यासिर के हाथ में भी यही देता हूं. रशीद के हाथ में देता हूं हार्ड रबर, कोई ऐसा रबर जो
جس کو کھینچنے میں مشکل ہوتا ہے، جو انسان اتنا کھینچ نہیں پاتا ہے۔ بابر کے بھی ہاتھ میں بھی یہی ہارڈ ربر دیتا ہوں، عامر کے ہاتھ میں دیتا ہوں سمپلی الاسٹک ربر بینڈ، جو وہ ربر بینڈ ہوتا ہے نا، جو ہم کسی رول کو، کسی کاغذ کو جب رول کرتے ہیں تو اس کو پھر وہ ربر باندھتے ہیں، اسی کو ہم کہتے ہیں الاسٹک ربر بینڈ۔ عامر کے ہاتھ میں دیتا ہوں الاسٹک ربر بینڈ، کیونکہ یہ کھینچنے میں آسان، یہ جلدی کھینچ جاتا ہے، جب ہم اس کو کھینچتے ہیں تو یہ جلدی کھینچ جاتا ہے۔ شبیر کے ہاتھ میں بھی دیتا ہوں میں الاسٹک ربر بینڈ۔ اب میں کیا اس سے ہمیں کیا یہ پتہ چلے گا، یہ جو طریقے ہیں، دو طریقے، اس سے ہمیں دو طرح کی تفصیلات مل سکتی ہیں۔ کیا تفصیلات مل سکتی ہیں؟ گروپ اے کا جو کیس ہے، یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے اتنے کھینچنے سے چیز میں کتنی چینج آ گئی۔ کہ میں اب اس بشیر کو کہوں گا، گروپ اے کے لڑکے کو کہوں گا کہ بشیر ذرا میں نے آپ کو یہ لکڑی کا ٹکڑا دیا ہے، اس کو ذرا کھینچو۔ اس نے کھینچ دیا۔ میں اس کو بتاؤں گا، بشیر جب آپ نے اس لکڑی کے ٹکڑے کو کھینچا تو اس میں کیا چینج آ گئی؟ وہ سمپلی کہے گا، اگر ہم لکڑی کے ٹکڑے کو کھینچیں گے تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں چینج نہیں آئے گی، وہ کھینچ نہیں پائے گا۔ سو سمپلی بشیر ول سے دیٹ نو چینج وائر پولنگ، جب میں نے اس کو کھینچا تو اس میں کوئی چینج نہیں آئی۔ یہ بشیر کہتا ہے اس میں چینج نہیں آئی، یاد رکھنا۔ یاسر کہتا ہے میں نے بھی کھینچا مت، اس میں زیرو چینج آ گئی۔ اس نے کہا، بشیر نے کہا اس میں چینج نہیں آئی، مگر یاسر نے کہا اس میں زیرو چینج آ گئی۔ یہ آپ یاد رکھیے۔ دیز پوائنٹس یو ریمبر، یو شوڈ نوٹ دیز پوائنٹس۔ اسی طرح اب میں کیا کرتا ہوں، اب میں رشید کو کہتا ہوں، جس کے ہاتھ میں نے ہارڈ ربر دیا ہے، اس کو کہتا ہوں کہ رشید ذرا اس کو کھینچو۔ رشید کہتا ہے سر اس میں کھینچا ہوا، یہ کھنچ گیا مگر تھوڑا سا کھنچ گیا۔ اب میں نے بابر کو بتایا، بابر ذرا آپ بھی کھینچو اس کو۔ بابر نے کہا جی سر میں نے اس کو کھینچا، یہ پہلے 3 سینٹی میٹر تھا، جب میں نے اس کو کھینچا تو یہ 11 سینٹی میٹر بن گیا۔ تو اس میں کتنی جو انکریز ہوئی؟ پہلے یہ 8 ہی تھا، جب میں نے کھینچا پھر یہ 11 ہو گیا۔ سو وی کین سی دیٹ اٹ بیکمز 3 یونٹس مور۔ پہلے 8 سینٹی میٹر ربر تھا، جب بابر نے اس کو کھینچا تو یہ کتنا بن گیا؟ 11 سینٹی میٹر۔ تو اس میں کتنا اضافہ ہوا؟ اور 3 سینٹی میٹر۔ اب میں عامر کو بتاؤں گا، عامر ذرا آپ اس الاسٹک ربر بینڈ کو کھینچو۔ وہ کہے گا اٹ شوز ویری لارج چینج۔ جی سر میں نے جب اس کو کھینچا تو یہ بہت کھینچ گیا، بہت لمبا ہو گیا، مگر یہ نہیں بتاتا ہے عامر کہ کتنا۔ یہ اتنا صرف کہتا ہے کہ بہت کھینچا میں نے، جب میں نے اس کو کھینچا یہ بہت لمبا ہو گیا، مگر یہ نہیں بتاتا ہے کتنا لمبا ہو گیا۔ جب میں شبیر کو ایسی بات کہتا ہوں کہ شبیر آپ بھی کھینچو اس کو، شبیر جب کھینچتا ہے وہ کہتا ہے سر اٹ اسٹریچز اپ ٹو 30 سینٹی میٹر فرام 15 سینٹی۔ جی سر جب میں نے اس کو کھینچا یہ پہلے تھا 15 سینٹی میٹر، جب میں نے اس کو کھینچا تو یہ 30 سینٹی میٹر بن گیا، یعنی کہ 15 30 بن گیا، یعنی کہ اس میں کتنا اضافہ ہوا؟ 15 سینٹی میٹر اور۔ اب گروپ اے گروپ بی میں یہ فرق ہے، گروپ اے بتاتا ہے کہ چینج آئی کتنی، کوئی چینج نہیں آئی، تھوڑی چینج آئی، بہت چینج آئی، مگر جو یہ گروپ بی ہے یہ بتاتا ہے چینج آ گئی، زیرو چینج، یا 3 سینٹی میٹرز چینج، یا 5 سینٹی میٹرز چینج، یہ بتاتا ہے کہ کتنا میجرمنٹ، کتنا چینج ہوا۔ گروپ اے صرف اتنا بتاتا ہے چینج ہوئی، مگر یہ نہیں بتاتا ہے کہ کتنا چینج ہوا۔ مگر جو یہ گروپ بی ہے یہ بالکل ہمیں واضح طور یہ بتاتا ہے کہ کتنی چینج ہوئی۔ تو پیارے بچوں، یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ
if there is any change in price, یا ہم ایسے کہہ سکتے ہیں پیارے بچوں، یہی یہاں پر لا آف ڈیمانڈ اور لا آف ڈیمانڈ بتاتا ہے کہ لا آف ڈیمانڈ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پرائس چینج کی وجہ سے ڈیمانڈ میں کمی ہوئی یا زیادہ ہوئی. جس طرح یہ گروپ اے بتاتا ہے کہ سر چینج ہوئی تھوڑی سی، زیادہ، کچھ چینج ہی نہیں ہوئی. سو لا آف ڈیمانڈ ہمیں صرف ڈائریکشن کے بارے میں بتاتا ہے. اب جہاں تک ہماری مثال یعنی گروپ بی کا تعلق ہے، اس میں ہر ایک شخص یہ بتاتا ہے کہ ہمارے کھینچنے سے کتنی چینج آئی، یعنی کہ چینج 5 سینٹی میٹر آئی، 10 سینٹی میٹر آئی، 20 سینٹی میٹر آئی. یہ بتاتا ہے میجرمنٹ کتنی چینج آئی. تو پیارے بچوں، یہی ہمارا آج کا ٹاپک تھا کہ if there is any change in price or income of any individual, then how much demand would change. اسی کو ہم اکانومکس میں elasticity of demand کہتے ہیں. Dear students, you should note that demand of commodity depends on 3 things. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کسی چیز کے ڈیمانڈ 3 چیزوں پر ڈپینڈ کرتی ہے. ایک پرائس آف دا کموڈیٹی، دوسرا انکم آف دا کنزیومر، تیسرا پرائس آف ریلیٹڈ گڈس. ناؤ if demand increases، اگر ڈیمانڈ میں کچھ چینج آیا because of income of the consumer, then it is called income elasticity. If demand changes because of the price of related goods, then it is called cross elasticity. However, if demand changes because of price, then it is called price elasticity of demand. This was our today's topic, that is price elasticity of demand. So we may define price elasticity of demand as may be defined as the degree of responsiveness of quantity demanded of a good to the change in its price. جی پیارے بچوں، یہی ہے ہمارا آج کا ٹاپک تھا کہ اگر کسی چیز کی پرائس میں چینج آتا ہے تو اس کی ڈیمانڈ میں جو چینج آتی ہے وہ کتنی آتی ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں پرائس الاسٹسٹی آف ڈیمانڈ. تو پرائس الاسٹسٹی آف ڈیمانڈ میں جو ہمیں ملتا ہے، اس میں ہمیں ایبسلوٹ ویلیو ملتا ہے. یہ اٹ گیوز اس ایبسلوٹ ویلیو، بٹ لا آف ڈیمانڈ گیوز اونلی ڈائریکشن. مگر جو پرائس الاسٹسٹی ہے یہ ہمیں کوئی ویلیو دیتا ہے کہ ڈیمانڈ میں اگر چینج آئی کتنی آئی. سو دس واز آل اباؤٹ ٹوڈے. And in the next lecture, we will discuss the types of this price elasticity of demand. تو تب تک کے لیے شکریہ. اللہ حافظ ناصر.